وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الله يحب المحسنين. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، عظمت و جلالت اسی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کے بعد، مبعوث فرمانے کے بعد ہمیں یوں ہی آوارہ اور بھٹکتا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں صحیح رہنمائی اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے جب جب ضرورت پڑی تو انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتا رہا. تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام کی بارش نازل ہو جیو، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے مجھے اور آپ تک دین اسلام کو صحیح سلامت لا کر من وعن پہنچایا. اللہم بارک وسلم علی نبینا محمد. محترم حاضرین جمعہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کو انتخاب کیا ہوں، جس ٹاپک کو انتخاب کیا ہوں، وہ ہے اللہ رب العالمین کن لوگوں سے محبت کرتا ہے. محترم حاضرین جمعہ، کائنات کا ہر انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، ہر کوئی یہی چاہتا ہے، ہر ایک کے دل میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے زندگی میں کوئی ایسا آدمی ہو جو اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے، اس کے ساتھ عزت و تکریم کا معاملہ کرے. یہ ہر ایک کے دل میں اس کی خواہش ہوتی ہے. محبت یہ ایسا لفظ ہے جب انسان سوتا ہے تو اس کے دل میں ابھرتا ہے کہ مجھ سے بھی کوئی محبت کرے. الغرض محبت کی کئی ساری قسمیں ہیں. والدین کی محبت اپنے اولاد کے لیے، بیوی کی محبت اپنے شوہر کے لیے، بھائی کی محبت اپنے بہن کے لیے. الغرض محبت کی کئی قسمیں ہیں. ان میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اگر کوئی محبت ہے تو وہ محبت الہی ہے، اللہ رب العالمین کی محبت ہے. اگر اللہ رب العالمین کی محبت کسی بندے کو حاصل ہو جائے تو دنیا کی ہر محبت، ہر آدمی، ہر چیز اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. جیسا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلواتا ہے اور کہتا ہے، اے جبرائیل، فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو اور جا کر زمین و آسمان کے تمام لوگوں اور تمام مخلوق میں یہ بتا دو کہ اللہ رب العالمین فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو. اسی کے برعکس جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے، اے جبرائیل، فلاں بندے سے میں نفرت کرتا ہوں اور تم بھی اس سے نفرت کرو، اور جا کر آسمان اور زمین کے تمام مخلوقات میں اعلان کر دو کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے نفرت کرتا ہے. محترم حاضرین، محبت الہی یہ ایسا ہی حاصل نہیں ہوتی. انبیاء، صحابہ کو محبت اللہ رب العالمین کی ایسے ہی ہمیں حاصل نہیں ہوئی، بلکہ بہت ساری قربانیوں کو دینا پڑتا ہے. نبی علیہ السلام کے جانثار صحابہ، صحابہ اکرام کو اللہ رب العالمین کی محبت ایسے ہی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ وہ دنیا کے تخت و تاج کو اپنے پیروں تلے رول دیے جب رب کائنات نے رضامندی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے. اسی طریقے سے محبت الہی وہ محبت ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کودنا گوارا کیا لیکن نمرود کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا. محترم حاضرین، دیکھ لیجئے میرے اور آپ کے پیارے نبی، میرے اور آپ کے آئیڈیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اللہ کی محبت کے خاطر، اللہ کی محبت کے خاطر دعوت کے غرض سے طائف جاتے ہیں.
تو نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ کیسا معاملہ کرتے ہیں؟ وہاں کے لوگ دعوت اسلام کو قبول نہیں کیے، اس کے باوجود بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے لہو لہان کیا، اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام نے انہیں اف تک نہیں کیا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی محبت کے خاطر۔ یہ محبت مجھے اور آپ کو کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تاریخ کا مطالعہ کرے تو انبیاء نے کیسے مشقتیں اٹھائی، صحابہ نے کیسی مشقتوں کو اٹھایا یہ محبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ اولیاء اتقیاء انبیاء نے اتنی مشقتوں کو برداشت کر کے اللہ کی محبت کو حاصل کیا، تو مجھے اور آپ کو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے وہ کون سے اعمال کرنے چاہیے جو بندے سے اللہ رب العالمین محبت کرے؟ محترم حاضرین، آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا عمل احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اے لوگوں تم ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ محترم حاضرین، احسان کیا ہے؟ ہم تو یہ سنتے ہیں کہ احسان احسان احسان، آخر یہ احسان کا معنی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں اے نبی علیہ السلام عبادت میں احسان کا کیا مطلب ہے؟ عبادت میں احسان کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایک بندہ، ایک آدمی جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر عبادت کرتا ہے، نماز میں کھڑے ہوتا ہے، تو اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر وہ بندے کو، اگر وہ آدمی کو یقین نہ ہو، اتنا یقین نہیں رکھ سکتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اتنا تو یقین، اتنا تو کامل یقین اس آدمی کو ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ عبادت میں احسان کا مطلب ہے۔ احسان کی دوسری قسم کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک آدمی کے پاس سے گزر رہے تھے، ایک آدمی کے سامنے سے گزر رہے تھے، اس آدمی نے اپنے جانور کو لٹا کر اس جانور کے سامنے ذبح کرنے کی چھری کو تیز کر رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے آدمی تو اس جانور کو 2 مرتبہ مار رہا ہے، 2 مرتبہ ذبح کر رہا ہے۔ تو پوچھتا ہے اللہ کے نبی وہ کیسا؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ ذبح کرنے سے پہلے اور ایک ذبح کرنے کے بعد۔ جب اس وقت نبی علیہ السلام یہ حدیث ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ فَلْيُحِدُّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم اپنے جانور کو ذبح کرو تو نرمی کے ساتھ اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ محترم حاضرین، اس حدیث سے مجھے اور آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ، اتنی پاک شریعت نے مجھے اور آپ کو لوگوں کے ساتھ تو خیر جانوروں کے ساتھ بھی اتنا اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو سوچنے کا یہاں پر مقام ہے، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ جب جانوروں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا تو لوگوں کے ساتھ بھلا کتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے ضمن میں نبی علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ پہلے نبی علیہ السلام کو ایک شخص قتل کرنے کے ارادے سے آتا ہے جس کا نام سمامہ بن اسال تھا۔ یمن کا بہت بڑا گورنر تھا، اٹھا کٹا نوجوان تھا۔ وہ آدمی نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے مدینہ تشریف لاتا ہے۔ اس وقت نبی علیہ السلام موجود نہیں ہوتے، تو نبی علیہ السلام کو جس آدمی نے قتل کرنے کے لیے آیا تھا اسی آدمی کو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام جو نبی علیہ السلام کی محبت کے خاطر جو چیز بھی ہوتی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے صحابہ کرام،
تو اس آدمی کو گرفتار کر کے مسجد نبی کے ستون سے پلروں سے باندھ دیتے ہیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں مسجد نبی میں دیکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت اٹھا کٹا نوجوان ہے. آ کر دریافت کرتے ہیں اے سمامہ تمہیں کوئی تکلیف تو پہنچائے ہیں؟ صحابہ سے عرض کرتے ہیں اے صحابہ کیا معاملہ ہے؟ اس آدمی کا کیا معاملہ ہے کہ مسجد نبی کے ستون سے گرفتار کر کے باندھ دیے ہیں؟ تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ وہی آدمی ہے جس نے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے یہاں پر تشریف لایا تھا. تو صحابہ اکرام نبی کہنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اے سمامہ میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو. اے سمامہ میری طرف آنکھ اٹھا کر تو دیکھو آپ کو کوئی دکھ اور تکلیف پہنچائے ہیں؟ تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آدمی جواب دیتا ہے تمہارے دکھ اور تکلیف کا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو قتل کر لو میں اس کا بدلہ لے لوں گا. اگر آپ مجھے احسان کر کے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں جتنی رقم چاہے میں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ جملہ سننے کے بعد عمر بن خطاب کا چہرہ لال ہو جاتا ہے اور سرخ ہو جاتا ہے اور عمر بن خطاب کہتے ہیں اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ کا حکم ہو تو میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مسکرا کر پھر کہتے ہیں اے سمامہ میرے اس بستی کی طرف دیکھو میرے اس خوبصورت بستی کی طرف دیکھو. تو پھر آدمی وہی جواب دیتا ہے کہ میں نے بہت سے بڑے بڑے بستیوں کو دیکھا لیکن تیری جیسی بدصورت بستی کو میں نے کبھی نہیں دیکھا ونعوذ باللہ. اس کے بعد دوسرے دن یہی معاملہ ہوتا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اسے عرض کرتے ہیں اے سمامہ میری طرف چہرہ اٹھا کر دیکھو. تو وہ آدمی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کم از کم میری اس بستی کی طرف تو چہرہ اٹھا کر تو دیکھو. تو وہ آدمی انکار کر دیتا ہے. یہی معاملہ پھر تیسرے دن پیش آتا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے اے سمامہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آخر تم کیوں اتنا غم میں پریشانی میں ہو؟ میری طرف چہرہ اٹھا کر تو دیکھو. تو وہ انکار کر دیتا ہے. تو صحابہ اکرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے صحابہ اس آدمی کو لے جا کر مدینہ کے باہر عزت کے ساتھ لے جا کر چھوڑ دو. صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کو بجا لاتے ہوئے صحابہ لے جا کر مدینہ کے باہر ایک باغ میں چھوڑ دیتے ہیں. تو جب اس آدمی کو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا مارنے کے لیے گیا تھا اگر وہ چاہتے تو مجھے مار سکتے تھے ان کے پاس طاقت تھی عہدہ تھا اگر وہ چاہتے تو مار سکتے قتل کر سکتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اتنا اچھا سلوک کیے ہیں تو آخر میں ان کا چہرہ دیکھ ہی لیتا ہوں. جو وہ واپس آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کے درمیان مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو آ کر کہتے ہیں اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نے تمہارا چہرہ اب دیکھ لیا ہے اب میں تمہارا زندگی بھر غلام بننے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. دیکھیے وہ آدمی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا تو وہ اسلام قبول کرنے کے لیے زندگی بھر غلام بننے کے لیے تیار ہو گیا ہے. غور کرنے کا مقام ہے. محترم حاضرین ہمیں اس واقعے سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عفو درگزر تھے کتنے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. میرے اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہم معاشرے میں ایک طائرانہ نظر دوڑائیں ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں ہماری حالتیں کیا ہے ہمارا دل ایسے وقت میں کیا گوارا دیتا ہے. ہم سن لیں کہ ہمارے پیٹھ پیچھے کوئی آدمی برائی کیا ہے ہمارے پیٹھ پیچھے کوئی بات ہمارے خلاف بول دیا ہے تو ہم اس وقت تک ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس آدمی کو مل کر اس کا جواب نہ دے دیں جب تک ہمارا دل اطمینان نہیں رہتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے جو میرے اور آپ کے آئیڈیل ہے. اللہ رب العالمین نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے اور آپ کے آئیڈیل اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے اور آپ کے نبی ہیں ہم ان کے امتی ہیں تو میرے اور آپ کا معاملہ کیا ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ؟ ہم لوگوں کے ساتھ
احسان کا معاملہ کرے، حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، عفو درگزر کرے، عفو درگزر کرے، معاف کرے، غلطیوں کو معاف کرے۔ محترم حاضرین یاد رکھیں، غور کریں کہ اس واقعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا تو ایسا آدمی اسلام قبول کر لیا، تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ جب ہم غیر مسلموں کے درمیان رہتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، تو ہمارے اخلاق اچھے ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے۔ وہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کے ذریعے سے وہ ہمیں جنت میں لے جائے، وہی ہمارا ذریعہ بن جائے۔ اسی طریقے سے دوسرا عمل، وہ عمل جو بندے سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ ایک بندہ اگر اس عمل کو کر لے تو اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرتا ہے، وہ ہے لوگوں کے ساتھ تفضیل کا معاملہ کرنا۔ یعنی اگر آپ کسی کو مزدور رکھے ہیں اپنے پاس، کسی کو کام پہ رکھے ہیں، تو دن بھر کی جو آپ مزدوری دیتے ہیں وہ آپ کو دینا ہی ہے، آپ کو اس کو دینا واجب ہے۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دے بنیں گے۔ جو آپ اس کو مزدوری دیے روزانہ دن بھر کی شام میں، لیکن آپ مزدوری کے علاوہ جو کچھ اسے 100 50 200 ایکسٹرا دیتے ہیں وہ احسان ہے، وہ لوگوں کے ساتھ احسان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک یہودی کے پاس اونٹنی قرض میں لیے تھے، اونٹنی کو قرض میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا تھا، تو وہ آدمی یہودی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس اونٹنی کو واپس لینے کے لیے آیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس اونٹنی واپس نہیں کیے، بلکہ اس سے زیادہ، اس سے دگنا قیمتی والی اونٹنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو دے کر بھیجا۔ یہ ہے جو اگر ہم نے آپ کسی کو قرض میں لیا ہے تو احسان کے طور پر جو ہم اس کو دیتے ہیں وہ ہے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اسی طریقے سے دوسرا عمل توکل علی اللہ۔ میں اور آپ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن جب ہمارے درمیان، جب ہمارے زندگیوں میں کچھ پریشانی ہو جائے، کچھ تکلیف کا معاملہ آ جائے، تو ہم فوراً ہمارا ایمان کمزور پڑتا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آنے کے بجائے غیروں کے پاس، درگاہوں میں پجاریوں سے جا کر، قبروں کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بابا وغیرہ، ان کے پاس جا کر چادریں چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز مانگتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ایمان کی کمی۔ توکل علی اللہ، اللہ رب العالمین پر کم بھروسہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین۔ اللہ رب العالمین پر جو بھروسہ کرتے ہیں، کامل یقین رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے اور ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جا کر نظر و نیاز مانگتے ہیں، دوسروں سے دعائیں کرواتے ہیں، اللہ نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت اس آدمی پر حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو، ایک مسلمان اور مومن کو توکل کس طرح کرنا چاہیے اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں لو انکم کنتم تتوکلون حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماشا وتروح بطانا، کہ تم اللہ رب العالمین پر ویسے ہی بھروسہ کرو، ویسے ہی توکل کرو، ویسے ہی یقین رکھو جس طرح ایک پرندہ صبح سویرے جب اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو خالی پیٹ نکلتا ہے، جب وہ واپس شام میں آتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن مسلمان آدمی کو اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ حقیقی معنوں میں، کوئی اس کے زندگی میں کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ ہو، کتنی بھی آفتیں اور مصیبتیں کیوں نہ آ جائے، اگر وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر لے،
تو اللہ رب العالمین صرف اسے رزق نہیں دے گا بلکہ اس کی تکلیفیں دور نہیں بلکہ اس کے ساتھ راضی بھی ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، جو بندہ اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرنے لگ جائے تو سمجھو کہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامرانی ہو جائے گی۔ محترم حاضرین، تیسرا عمل اگر کوئی بندہ کر لے تو یقیناً اس کے لیے اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین کی مجھے اور آپ پر بہت سی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العالمین کی بہت سی نعمتیں ہیں، اگر ہمیں اسے گننا چاہیں گے، شمار کرنا چاہیں تو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی کئی ساری نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت والدین کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اگر والدین کا مقام و مرتبہ، ان کی قدر و منزلت، ان کی اہمیت و فضیلت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھیں جن کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر نہیں ہے، ان کے سروں سے ان کے والدین کا سایہ اڑ چکا ہے، تو ان لوگوں سے پوچھیں کہ والدین کی قدر کیا ہے، ماں باپ کی قدر کیا ہوتی ہے، ان لوگوں سے جا کر پوچھیں۔ ان کی اہمیت کے لیے، ان کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں فوری بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے لوگوں تم صرف اور صرف میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور اس کے فوری بعد اللہ نے کہا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ میں اور آپ معاشرے کا جائزہ لیں، خاص کر نوجوان طبقہ، جو نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے، ان لوگوں کا میں اور آپ جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کتنے ایسے والدین ہیں جو اپنے بچے سے بات کرنے کے لیے گھبراتے ہیں۔ جب بات کرنے کے لیے اگر اپنے بچے سے بات کرنا چاہے تو پہلے 10 مرتبہ وہ سوچتے ہیں کہ میں بچے کو بات کروں گا تو غصہ ہو جائے گا، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کے ساتھ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اف تک نہ کہیں، والدین کو ہمیں اف تک نہ کہیں۔ یہ ہلکا سا لفظ ہے، اف یہ بہت ہلکا سا لفظ ہے، کیا صرف ہم اف نہ کہیں، اس کے علاوہ جو چاہے وہ کہہ سکتے ہیں، ان کی آواز سے ہماری آواز کو اونچا لے جا سکتے ہیں؟ نہیں محترم حاضرین، میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے ہم جب بھی والدین کے ساتھ گفتگو کریں ان کی آواز سے ہماری آواز نیچی ہو۔ یہی ہمارے اور آپ کی کوشش ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم والدین کے ساتھ گفتگو کریں تو نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی والدین اگر یہ سوچ رہے ہیں، کئی والدین یہ سوچتے بھی ہیں کہ میں بچے سے بات کروں گا تو وہ غصہ ہو جائے گا۔ کتنے بد نصیب ہے وہ نوجوان جو اپنے والدین اپنے بچے سے بات کرنے کے لیے ڈرتے ہیں۔ محترم حاضرین، غور کرنے کا مقام ہے، افسوس کرنے کا مقام ہے۔ اگر میں اور آپ میں سے کسی کے والدین ایسے سوچتے ہیں تو یہ اطاعت و فرما برداری کا معیار نہیں ہے، حسن سلوک کا معیار نہیں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما، والدین کی خوشی رب العالمین کی خوشی ہے، والدین کی ناراضگی رب العالمین کی ناراضگی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث ہے، غور کریں کتنے والدین اپنے بچے سے ناراض ہو جاتے ہیں، کتنے والدین اپنے بچے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ غور کریں اگر ہم میں سے کوئی والدین ہمارے ناراض ہیں ہم سے تو جائے فوراً والدین سے معافی مانگے، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں،
ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دور میں ایک آدمی آتا ہے عمر بن خطاب کے پاس اور عرض کرتا ہے، اے عمر بن خطاب، میں نے اپنے والدہ کو حج کروایا، اس حالت میں حج کروایا کہ وہ چلنے پھرنے کی لائق نہ تھی، تو میں اس کو اپنی ٹوکری پر بٹھا کر حج کروایا۔ وہ دوران طواف جب میں حج کرواتا تو وہ مجھ پر قضائے حاجت کرتی، تو میں اس کو پاک و صاف کرتا، پھر طواف کرواتا۔ اے عمر بن خطاب، کیا میں نے اپنے والدہ کا حق ادا کیا؟ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں، والدین کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، جب تیری ماں نے تجھ کو جنا تھا اس وقت جو ماں کو تکلیف ہوئی تھی، اس تکلیف میں تیری ماں نے جو اف کی آواز جو نکالتی ہے اس کا بھی تم ادا نہیں کیا ہے۔ اگر ہم زندگی بھر والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ ان کی خدمت کریں زندگی بھر، تب بھی ہم والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ محترم حاضرین، میرے اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم خدمت کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی بات تک نہیں مانتے، ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب وہ کوئی کام کرنے کے لیے کہے تو انہی کو جھڑک کر، انہی کو غصہ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، غور کریں شریعت اسلامیہ نے والدین کا کتنا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، یہاں تک کہ جہاد سے بھی افضل عمل کا قرار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں کرنے کی وجہ سے مجھے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور محبت کرنے لگ جائے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، تم اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرو، تم اپنی نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرو، اللہ رب العالمین آپ سے خوش اور راضی ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر کون سا عمل کروں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ ہاں اللہ کے نبی، تو جاؤ، جا کر ان کی خدمت کرو، اللہ رب العالمین تم سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس صحابی کو یہ عمل بتا رہے ہیں۔ پھر صحابی سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، پھر میں کون سا عمل کروں؟ جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد یہ ایسا عمل ہے، جہاد یہ ایسا فریضہ ہے کہ اگر تم جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤ گے تو خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین میرے اور آپ کی مغفرت کر دیتا ہے۔ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ مغفرت کر دیتا ہے۔ تو اس سے بھی افضل عمل والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کو قرار دیا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں، ان کی آواز سے اوپر ہماری آواز کو نہ لے جائیں۔ محترم حاضرین، اسی طریقے سے چوتھا عمل تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا کسے کہتے ہیں؟ ہم سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ ہم اس زندگی میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں، آخرت کے لیے ہمارا ساز و سامان تیار کریں۔ جس طرح ہم سفر میں جانے کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، جس طرح ہم تیاریاں کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اس جو زندگی اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، اس زندگی میں ہم آخرت کی تیاری کریں، نبی علیہ السلام نے تقوی کے تعلق سے فرمایا، التقوی ہا ہنا، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تقوی دل سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ رب العالمین سے کب ڈر سکتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اسی وقت آئے گا جس وقت ہمارے دلوں میں تقویٰ ہوگا، اللہ رب العالمین کے تعلق سے خشیت ہوگی کہ آخرت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا،
کیا انجام ہوگا, ہماری کیفیت کیا ہوگی. آج ہم کوئی پریشانی میں تو ہو سکتا ہے ہمارا بھائی, ہمارے کوئی رشتہ دار ہماری مدد کرے, لیکن کل قیامت کے دن ہمارے لیے کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس وقت کسی کا کوئی عمل کام نہیں آئے گا, دوسروں کا عمل ہمارے لیے کچھ کام نہیں آئے گا. آئے گا تو صرف اور صرف ہماری عبادتیں, ہماری صوم و صلات, ہمیں جو زندگی میں نیکیاں کی ہے, صدقہ و خیرات کیے ہیں, کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کیے ہیں, تو یہی ہمارے لیے کل قیامت کے دن کام آئے گا. تقوی اگر آدمی کے اندر آ جائے تو یقیناً آدمی وہ کامیاب ہو جائے گا, اور اللہ رب العالمین کی محبت اس آدمی کے لیے حاصل ہو جائے گی. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین, یقیناً اللہ رب العالمین متقیوں پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. آخر میں رب العالمین سے دعا کہوں کہ باری تعالیٰ جو کچھ ہم نے اس خطبہ جمعہ میں سنے ہیں, سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, جو مسلمان بیمار حال ہیں, پریشان ہیں, اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ ہاسپٹلوں کا چکر کاٹ رہے ہیں, اللہ تو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ تو ملک میں امن عطا فرما, اے اللہ ملک میں امن عطا فرما. اے اللہ حسیدوں کی حسد سے بچا, شریروں کی شرارت سے بچا, ماکروں کی مکر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں نیک بنا, متقی بنا, پرہیزگار بنا. اے اللہ جہاں کہیں بھی رہو صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما, اور تجھ سے ہی ڈرنے والا بنا. اے اللہ آمین یا رب العالمین.